بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کی خوبصورت باتوں میں آج کا موضوع ہے اطاعت۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، کسی دوسرے کے غلام مت بنو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو اللہ کی معصیت کرے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور فرما برداری کرتے ہیں۔ بے شک تیری عمر تیری سعادت کو مہر ہے، بشرطیکہ کہ تو اس کو اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے۔ بے شک نفس کی اطاعت اور اس کی خواہشوں کی پیروی تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے اور ہر طرح کی گمراہی کا پیش خیمہ۔ بے شک نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جس نے عمر کو برباد کیا، اور بلا شبہ قابل رشک وہ شخص ہے جس نے اپنی تمام عمر کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کیا۔ بے شک وہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لائیں اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے میں اپنے نفس سے جہاد کریں، بارگاہ رب العزت میں نیک بندوں اور شہیدوں کا رتبہ پاتے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ جو شخص اپنے غضب اور غصے کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت جلد نقصان کو پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص اس بات کی خواہش کرتا ہو کہ وہ بغیر دولت کے دولت مند، بغیر حکومت و امارات کے صاحب عزت اور بغیر کنبے کے صاحب جماعت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی حالت سے نکل کر اس کی اطاعت میں آ جائے، تو یہ سب چیزیں اس کو میسر ہوں گی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نجات کا آسان ذریعہ اور اس کے لیے دوستی رکھنا بہت نزدیکی رشتہ ہے۔ صاحب عزت وہ شخص ہے جو اطاعت الہی کے زیور سے آراستہ ہو۔ اطاعت الہی میں فکر کرنا اس کی وجہ آوری کا باعث اور گناہ کی سوچ کرنا اس میں مبتلا ہونے کے باعث ہے۔
عورتوں کی اطاعت احمقوں کی اطاعت الہی میں فکر کرنا اس کی بجا آوری کا باعث اور گناہ کی سوچ کرنا اس میں مبتلا ہونے کا باعث ہے۔ عورتوں کی اطاعت احمقوں کی خصلت اور بزرگی کو عیب لگانا ہے۔ طول عمل کی اطاعت سے اعمال صالحہ کا فساد اور نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسولوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت و ارشاد کے مطابق بجا لاؤ، اور جب عمل کرو تو اخلاص برتو۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جسے اطاعت الہی کی توفیق نصیب ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی آخرت کے کام کو سنبھال رکھے۔ اپنے اماموں اور پیشواؤں کی اطاعت کو لازم پکڑو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے گواہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے سفارشی ہوں گے۔ جائز کاموں میں عورتوں کی اطاعت نہ کر، ورنہ برے کاموں کا لالچ کریں گی۔ غفلت اور سخت دلی کی کام سے پرہیز کر اور اطاعت الہی میں مددگاروں کی کمی سے بچتا رہ۔ مومن کو خوشی پروردگار کی اطاعت اور عبادت سے حاصل ہوتی ہے، اور اپنے گناہ اور معصیت سے اسے رنج و غم لاحق ہوتا ہے۔ سب سے برا وہ شخص ہے جو پروردگار کی اطاعت میں لوگوں سے ڈرے اور ان کی پیروی میں اللہ عز و جل کا خوف نہ کرے۔ اطاعت الہی اپنے آداب و شرائط کے ساتھ اچھی طرح ادا کر، یہ انسان کو بڑے بڑے بلند درجات اور نہایت رفیع الشان مقامات میں پہنچاتی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، اس بات سے بچا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غیر حاضر اور نافرمانی میں حاضر ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ناخوش ہوگا۔ شہوت کی اطاعت دین کو بگاڑتی اور حرص کی اطاعت صدق یقین کو برباد کرتی ہے۔ ہدایت کی اطاعت نجات بخشتی اور ہوائے نفس کی اطاعت ہلاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے پوری ہمت لگائے اور اس کے واسطے جان توڑ کوشش کرے۔ اطاعت سے ثواب ملتا ہے اور نافرمانی سے عذاب ہوتا ہے۔ اطاعت تنگ دست کی عزت اور سچائی مالدار کا خزانہ ہے۔
غضب کا سبب اطاعت اور تزکیہ اخلاص کا سبب حسن ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے بندوں کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کر کے تسلیم میں احکام کی بدولت تم کبھی گمراہ نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اچھا وسیلہ اطاعت اور مومن کی اچھی صفت قناعت ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑ جس کی نسبت تیری لا علمی کا عذر قابل پذیر رائے نہیں، اور ان کاموں کی حفاظت کو لازم پکڑ جن کے برباد اور ضائع کرنے کے متعلق تیرا کوئی بہانہ قابل شنوائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلد سے جلد مشغول ہو جا تاکہ سعادت دارین حاصل ہو، اور نیک کاموں میں جلدی کر تاکہ دو جہان کی خیر و برکت ہاتھ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجا لانا بزرگی اور شرافت نفس کی دلیل ہے، اور زیور قناعت سے آراستہ ہونا کرم اخلاق کی نشانی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انبیاء کی ہدایت کو قبول کرو، ان کے لائے ہوئے احکام دل و جان سے مان لو، اور ان کی تابعداری میں چلو کہ ان کی شفاعت سے حصہ نصیب ہو۔ اطاعت سے جنت متقین کے نزدیک ہوتی، اور معصیت سے دوزخ گمراہوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ جس شخص کی اطاعت نہ ہو اس کی کوئی رائے نہیں، اور مکارہۃ دین کی کوئی بنا نہیں۔ اطاعت کے سوا کوئی عزت نہیں، اور قناعت کے سوا کوئی دولت نہیں۔ جب تو اپنا قوت و زور دکھلاتا ہے تو اس کی اطاعت الہی میں دکھلا، اور جب تو ضعیف و کمزور بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کمزور رہے۔ خوشی ہے اس آپ کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی نیند کو چھوڑا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں مقبول و پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ ظلم کی اطاعت ہلاکت، اور اس کی نافرمانی قوت حکمرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت راست روی کی کنجی اور پتہ نہیں کب سے بند ہو گیا ہے۔
اطاعت کے سوا کوئی عزت نہیں اور قناعت کے سوا کوئی دولت نہیں۔ جب تو اپنا قوت زور دکھلاتا ہے تو اس کو اطاعت الہی میں دکھلا، اور جب تو ضعیف و کمزور بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کمزور رہے۔ خوشی ہے اس آنکھ کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی نیند کو چھوڑا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں مقبول و پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ ظلم کی اطاعت ہلاکت اور اس کی نافرمانی قوت و حکمرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت راست روی کی کنجی اور فساد و خرابی کے لیے درستی ہے۔ برائیوں کے اسباب کی اطاعت انجام کار کو بگاڑتی ہے، اور غور و فکر سے انجام کار کو ہر کوئی سراہتا ہے، اور جو غلطی ہو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نجات کے لیے نہایت اعلیٰ ستون اور اس کے واسطے بہت قوی اور مضبوط سامان ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں قیامت کے دن تمہارا شاہد ہوں گا اور بارگاہ الہی میں تمہارے ساتھ خصومیت کروں گا۔ میں تمہیں پروردگار کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں، دین کے فرائض سے آگاہ کرتا اور وہ کام بتلاتا ہوں جو تمہاری نجات کا موجب ہیں۔ اے مومن، اپنی جان کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سستی نہ کر، بلکہ نہایت شوق سے اس کو بجا لا، اور اس کی نافرمانیوں سے باز رہ اور اس کی رضامندی کی تلاش رکھ۔ نفس کی ہلاکت شہوت اور غضب کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اس سے ڈرتا رہ، اور اس کے ڈر کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد بنایا ہے تو لوگوں کی غلامی اختیار نہ کر، اور اس خیر اور بھلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کے سوا حاصل نہ ہو، اور اس خوش حالی میں کچھ برکت نہیں جو تنگی کے بغیر میسر نہ ہو۔ جس نے اپنے رب کی اطاعت اختیار کی اور اپنے گناہوں سے ڈرا وہ سیدھی راہ پر آ گیا۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کو اپنا طریقہ ٹھہراتا ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اطاعت الہی میں اپنے نفس کے ساتھ اس طرح لڑائی کر جس طرح دشمن اپنے دشمن سے لڑتا ہے، اور اس پر اس طرح غالب آ جس طرح ایک مخالف دوسرے مخالف پر غالب آتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں،
عبادت کی غایت اطاعت اور میانہ روی کا ثمرہ قناعت ہے۔ چوری سے پرہیز عفت ثابت رکھنے کی غرض سے، لواطت چھوڑنے کو نسل بڑھانے کے واسطے، جھوٹ چھوڑنے کو سچائی کی بزرگی و فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، اور اطاعت کو امانت کی تعظیم کے لیے فرض اور مقرر فرمایا ہے۔ اطاعت الہی میں منافع کے خزانے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں حصول کامیابی کے سامان ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی اطاعت کو لازم پکڑ، کیونکہ اس کی اطاعت سب چیزوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اطاعت کا سر رضا بقضاء اور دین کا سر مخالفت ہوا ہے۔ جس کام میں تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، گویا اس میں کوئی شخص ناخوش ہے تو اس کی ذرا پرواہ نہ کر، اور اس کے کرنے کی نسبت اس کے پاس عذر بیان نہ کر، بلکہ یہ کام تیری بزرگی اور فضیلت کے لیے کافی ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے تو مخلوق میں سے کوئی شخص اس پر ناخوش ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر باندھ لیتا ہے تو اسے کسی تجارت کے منافع اور فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ دوام و اطاعت، فعل خیرات اور بزرگ و اعلیٰ صفات میں آگے بڑھنا مکرمات سے ہے۔ خوبیوں کا حاصل کرنا دوام اطاعت پر منحصر اور سعادت کا پانا اور نیک کاموں میں جلدی کرنے پر موقوف ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کو نہایت زبردست مدد ملتی ہے، اور جو شخص اطاعت کو لازم پکڑتا ہے اس کا فقر و فاقہ اور محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ اگر تم نے اپنے نفس کی اطاعت کی تو وہ تم کو نہایت بری جگہ کی طرف کھینچے گا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کو رات کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو شخص اس کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ اسے برگزیدہ فرما لیتا ہے۔ عقل مند کی اطاعت کر کے مطلب براری ہو، اور جاہل کی بات بھول کر بھی نہ مان کہ اس میں تیری سلامتی ہے۔ علم کی اطاعت اور جہالت کی نافرمانی کر کے دونوں جہان کی کامیابی اسی میں ہے۔ جس شخص کا انتظام اور سیاست ٹھیک ہو اس کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہو جاتی ہے۔ تمام روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص سے جو اس کا
حکم کا مطیع رہے، کوئی شخص زیادہ معزز و محترم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے دلوں کے ساتھ لڑائی اور مقابلہ کرو، کیونکہ یہ بہت جلدی حملہ کرنے لگتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں، اطاعت ایک سود مند تجارت اور یاد الہی نور ہدایت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ نہایت بلند درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اطاعت نہایت مضبوط قلعہ، علم ایک بہت بڑا خزانہ، اخلاص اعلیٰ درجے کی کامیابی اور نافرمانی بڑے درجے کی عاجزی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی تکلیف نہیں اٹھاتا، اور جو اپنے عیب معلوم کر لیتا ہے وہ کسی کو عیب نہیں لگاتا۔ اس شخص کی اطاعت لازم پکڑ جو تجھے دین کی باتیں بتلائے، بے شک یہ شخص تجھے ہدایت کرتا اور تیری نجات کراتا ہے۔ اطاعت الہی میں منافع کے خزانے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں حصول کامیابی کے سامان ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔